اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہماری جو کلاس 6 میں ہم سورہ حشر پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، اس کی ابتدائی 4 آیات جو ہیں نا وہ ہم نے سورہ حشر کی اس کی تلاوت بھی کی تھی، اس کا ترجمہ اور اس سے اردو میں بننے والے الفاظ، اور پھر آگے جو ان 4 آیات میں ضروری نکات ہمیں معلوم ہوئے تھے، اللہ نے بتائے ہیں قرآن میں، وہ ہم نے پڑھے تھے۔ آج جو ہے نا ہم وہ اس کی بقایا 3 آیات جو بہت مشہور آیات ہیں سورہ حشر کی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو وغیرہ، تو وہ ہم اس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور اس کو پہلے ہم پڑھیں گے، پھر اس کی تفہیم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اس سے جو اردو میں الفاظ، عربی کے الفاظ کے ہم پلہ اور سمادے سے بنتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور آخر میں مزید جو اس کے نکات ہوں گے، ان آیات میں ضروری چیزیں ہوں گی، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے، وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ، پاک ذات، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیسری آیت ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے، پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت دینے والا، اس کے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں، جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ جو 3 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، اس میں ہم نے اس سے پہلے جو ہے سورہ حشر کی جو 4 آیات تھیں وہ ہم نے پڑھی تھیں اور اس کی چیزیں پڑھی تھیں، اور اب ہم جو ہے وہ ہم نے یہ اختتامی جو 3 آیات ہیں سورہ حشر کے آخری رکوع کی، وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ اچھا، یہ آیات ویسے بہت مشہور بھی ہیں اور لوگ انہیں حفظ بھی کرتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں الحمد شریف کے بعد۔ دوسری ان آیات کی خاص بات یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں۔ اسماء الحسنہ کا مطلب وہ آگے میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور اس کی خصوصیات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، تو وہ اس وجہ سے لوگ اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام اس میں ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر پچھلی ان 4 آیاتوں کی طرح یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے کہ آپ نے ان 3 آیات کو گھر میں 6 سے 7 مرتبہ ناظرہ کے ساتھ روانی سے پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا ناظرہ ٹھیک ہو سکے، قرآن آپ صحیح روانی سے پڑھ سکیں۔
اور دوسری آیات کی 3 آیات آپ نے حفظ بھی کرنی ہے، اور ہے بہت چھوٹی سی آیات، یعنی کہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں گے نا تو بہت سہولت سے آپ اس کو روانی سے پڑھ کے یاد کر سکتے ہیں. اللہ کے نام اس میں ہے، ویسے بھی مشہور آیات ہیں، چھوٹی ہیں، اتنی زیادہ بڑی نہیں ہیں. تو پھر یہ جب تک آپ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے یہ آپ کو حفظ رہیں گے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے اس کو حفظ بھی کرنا ہے، یہ ہوم ٹاسک میں ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ہم سب سے پہلے اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے وہ الفاظ ہیں عربی کے کہ جن سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں ہیں یا بنتے ہیں اور وہ ایک ہی مادے میں سے ہیں. اس میں جو ایک لفظ ہے عالم، عالم الغیب، عالم اردو میں بھی اس سے جو لفظ بنتا ہے اس کے ماخذ سے وہ بنتا ہے علم، علوم، معلومات، عالم، علماء، تعلیم، تعلم، تعلیمات. یہ عالم جو عربی کا لفظ ہے اسی مادے سے اردو میں یہ تمام الفاظ بنتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو ہے عالم الغیب والشہادہ، الشہادہ، شہادت اردو میں اس کے ماخذ سے اس کے مادے سے ہی بنتا ہے. اور شہادت ہے، شہید ہے، شاہد ہے، مشاہدہ ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ایک ہی لفظ سے آگے چل کے دیگر الفاظ بھی بنتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ایک لفظ اس میں ہے الرحمن، اردو میں رحم، رحمت، راحم، ارحم. یہ الفاظ الرحیم بھی بلکہ الرحمن کے ماخذ میں سے ہی بنتا ہے. تو یہ بہت مشہور الفاظ ہیں اردو کے، رحم اور رحمت اور راحم، ارحم، الرحیم، یہ سب الرحمن سے ہم پلہ اور اس کے مشترکہ الفاظ ہیں اردو میں جو بنتے ہیں. اسی طریقے سے اگلا ایک لفظ ہے وہ ہے الملک. اب ملک عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اسی مادے پہ اور اسی سے جو بنتا ہے وہ اس کا ہم پلہ لفظ اور آگے اس سے الفاظ مزید بنتے ہیں وہ ہے مالک، ملکیت اور ملک. یہ سارے الملک عربی کا جو لفظ ہے اس کے مشترکہ الفاظ اردو میں یہ ہیں، مالک ہے، ملکیت ہے، ملک ہے. اسی طریقے سے پھر الخالق، الخالق کا اردو میں جو مشترکہ لفظ ہم پلہ اس کے لفظ ہے اور اسی مادے میں سے بنا ہے وہ مخلوق، مخلوقات، تخلیق، خلق خدا. یہ سارے جو ہے وہ الخالق سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور اردو میں پھر یہ مخلوق، مخلوقات، تخلیق، خلق خدا جا کے بنتے ہیں اور بھی اس سے الفاظ دیگر یقیناً بنتے ہوں گے. اچھا، کچھ الفاظ اور بھی انہی آیات میں، انہی آیات میں سے میں نے تمام الفاظ لیے ہیں. السلام، السلام المؤمن لفظ تھا نا اس میں، تو السلام کا جو ہم پلہ لفظ اردو میں ہے سلام، پھر اس سے بنتا ہے سلامتی، اور پھر اسلام بھی اسی مادے میں سے بنتا ہے. ایسے ایک لفظ ہے المتکبر، تکبر کرنا، اردو میں اس کا ہم پلہ لفظ ہے، مشترکہ لفظ ہے تکبر، تکبیر، اکبر، یہ اس سے بنتے ہیں. اچھا، پھر ایسے ہی ہے یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون، شریک، مشرک، شرکت، یہ الفاظ جو ہے اسی مادے میں سے بنتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح سے الحسنہ، اور اردو میں اس کا جو مشترکہ لفظ ہے جو اس میں سے بنتا ہے اور پھر آگے اس سے الفاظ بنتے ہیں مزید، حسین، حسن، احسن. یہ تمام جو ہے نا الحسنہ کے ہم پلہ اور ہم ماخذ اور ہم اسی مادے میں سے ہم مادہ الفاظ ہیں. اچھا، اسی طریقے سے پھر آگے ہے الحکیم، اردو میں ہے حکمت، اور حکیم خود بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ہم پلہ ہے. تو یہ بنیادی طور پہ وہ الفاظ ہیں جو عربی زبان سے
اردو کی زبان کے ہم پلہ اور مشترکہ اور ایک ہی ماخذ اور ایک ہی مادے سے بنے ہوئے الفاظ ہیں، جن سے آگے مزید الفاظ بھی اردو کے بنتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی چیز ہے اسماء الحسنہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان آیات کی ایک خصوصیات یہ ہے، ان 3 آیات کی، کہ اس میں اسماء الحسنہ ہے۔ اچھا، اسماء الحسنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں نا ان کو ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ اور بہت مشہور بات ہے، بہت آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، حالانکہ قرآن میں اس سے بھی زیادہ آئے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ تو آپ لیکن اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ کے جو ذاتی نام ہیں اللہ کے علاوہ وہ 99 صفاتی نام مشہور ہیں، اور انہیں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ اور ان میں بیشتر جو ہے نا وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، زیادہ تر یعنی کہ قرآن میں ہیں، اگرچہ قرآن میں 99 کی تعداد شاید پوری نہ ہو، لیکن حکم ارشاد ہے یہ کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں 99، یہ اسماء الحسنہ کہلاتے ہیں۔ اور ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ نام آئے ہیں، وہ آگے بھی آئے گا۔ اور ان ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ صفاتی نام کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کا جو مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے ہے۔ جیسے الرحمن ایک نام ہے، آگے آئے گا، میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، رحمان ہے۔ تو یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صفاتی نام ہے، یعنی کہ ان تمام ناموں میں ہر نام کی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے حوالے سے اس کے نام کی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اب جیسے پہلی جو ہم نے آیت پڑھی تھی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کا کی ایک صفت الہ ہے۔ الہ مطلب معبود، یعنی کہ اس دنیا کا معبود اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب و شہادہ، سب غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں، اللہ تعالیٰ ساری چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، و شہادہ اور کھلی باتوں کو بھی جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ایک صفت اس کی الہ ہے کہ وہ معبود ہے، ہم سب کا معبود ہے۔ ایک صفت اس کی ہے غیب، عالم الغیب و شہادہ، کہ وہ ساری چھپی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جتنی کھلی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ایک صفت ہے الرحمن، بڑا مہربان، یعنی کہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہیں، لوگوں پر بہت زیادہ مہربانی کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں۔ مہربانی کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا یار بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ کسی کا شکریہ ادا کرنا اس کے رحم کرنے کی وجہ سے، یا اس کے خیال کرنے کی وجہ سے، یا ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہیں، مہربانی کرتے ہیں اپنی مخلوق پہ۔ پھر ایسے ہی اللہ کا ایک نام ہے الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ رحم بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنا بھی رحم ہے یا محبت ہے، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، دوستوں کی صورت میں، لوگوں کے آپس میں جو رحم کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ 99 حصے رحم کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مہربانی کے، رحم کے، محبت کے۔ تو رحیم کا مطلب رحم کرنے والا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہیں، بہت زیادہ رحمت کرتے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اور بہت سارے اسماء الحسنہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں سے ایک ہے الملک، ملک القدوس آتا ہے نا، الملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، پورے جہان کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک نام اس کا ملک بھی ہے، بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے وہ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک صفت اور نام القدوس ہے، یعنی کہ پاک ذات والا،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بہت پاک ہے، ہر طرح کے معاملے سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. وہ ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ پاک ہے، بالکل پاک، وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے. ایسے ہی ایک صفت ہے السلام. سلام یہ اللہ کی جو صفت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سلامتی ہوگی، نہ چاہیں تو نہیں ہوگی. یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کے پاس ہے سلامتی دینا، اور وہ چاہیں تو دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المؤمن، امن دینے والا. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے امن دینے والا، تو دنیا میں اور کائنات میں جو بھی امن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے ہے، اللہ کی مہربانی سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو نہیں ہو سکتا. سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اگر ہم تمہیں خوف سے نہ نکالیں، امن نہ دیں، تو تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے. تو یہ امن بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے. پھر ایسے ہی المہیمن، نگہبان. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، دنیا میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں، دنیا میں جتنے جانور، انسان، چرند پرند، گھاس پھول، پودے، پتیاں، باغ، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نگہبان ہیں. اور بعض روایات میں تو وہ بھی آتا ہے نا کہ ایک کالے، یعنی کہ انتہائی کالی رات میں اور انتہائی اندھیرے میں اور کالی چٹان میں، کالی چٹان کے پتھر کے نیچے جو چھوٹی سی کالی چونٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی نگہبان ہے، اس کے بھی رزق کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ نگہبان ہے اس پوری دنیا کے، اس پوری کائنات کے، جب سے یہ بنی ہے. اور اس کائنات سے بھی جو باہر چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اس سب کے نگہبان ہیں اور اس سب کی وہ نگہبانی کرتے ہیں. یہ ہمیں بعض دفعہ لگتا ہے کہ فلاں آدمی نے ہماری جان بچائی، فلاں آدمی نے ہماری مدد کی، فلاں آدمی نے ہمارا خیال رکھا، اس لیے. ایسا نہیں ہے. اصل نگہبانی اللہ تعالیٰ کی ہے. وہ چاہیں تو وہ سب کچھ ہوگا جو ہم سمجھتے ہیں، اگر وہ نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نگہبانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العزیز. ان کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا العزیز، جس کی صفت ہے غالب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے زیادہ کوئی بھی قوت نہیں رکھتا، کوئی بھی غالب نہیں ہے. ہر چیز پہ غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہے. دنیا میں کوئی ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر بھی ہوا سے نہیں ہل سکتا. وقت اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، چرند پرند اللہ کی مرضی سے، سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، سورج کا جانا، تاروں کا نکلنا، بارش کا ہونا، بادلوں کا آنا، اس میں سے بھاپ بننا، پانی بننا، بیماری کا آنا، بیماری کا جانا، انسان کا زندہ بچنا، انسان کا اچانک انتقال کر جانا، ہر چیز پہ غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ کے غلبے کے سوا کسی کا غلبہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ غالب ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ نہ چاہے، اگر وہ کن نہ کہے تو فیکون نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کر لیں آپ. اور بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس کی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، اللہ چاہیں گے تو وہ چیز ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں. اسی کو غلبہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہے الجبار. اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور صرف بھی ہے جبار، زبردست اس کا مطلب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا زبردست ہے، اس کی یہ صرف کہ وہ زبردست ہے، اس طرح کا زبردست دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے.
کوئی عقل نہیں ہے، کوئی ذہن نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، زبردست صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، ملک ہے، اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہی زبردست ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی زبردست نہیں ہوتا، اور وہ صرف اللہ بادشاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں اس دنیا جہان کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں، تو اس لیے وہ زبردست ہے۔ یہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ ایک صفت ہے المتکبر، بڑی عظمت والا، یعنی کہ اللہ تعالی کی بہت بڑی عظمت ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ اور عظمت ہے ہی صرف اللہ کی، باقی ساری عظمتیں باطل عظمتیں ہیں، جھوٹی ہیں۔ اور عظمت کہتے ہیں کسی چیز کے بڑے ہونے کو، وقار اس کے وقار کو، اس کے بلند ہونے کو، عظیم ہونے کو، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تکبر سے انسان کو منع کیا ہے کہ آپ تکبر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھنا، اپنے آپ کو بہت طاقت والا اور بہت بڑا آدمی سمجھنا، تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ صرف دنیا میں اگر اس کائنات میں کوئی متکبر ہے، عظمت والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے پھر اللہ کی ایک صفت ہے سبحان اللہ، سبحان، اللہ پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پاک ہونا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ پاک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس لیے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ اکیلی ذات ہے، اور اس نے اس دنیا کو بنایا، کائنات کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا اور مخلوقات کو پیدا کیا، ان کا کھانا پینا، سونا اٹھنا، جاگنا مرنا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کی۔ اللہ اس لیے پاک ہے، اس لیے کہ وہ اکیلی ذات ہے۔ توحید کا جو نظریہ ہے نا، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے، اکیلا ہے، اس لیے وہ پاک ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک صفت اللہ کی جو تیسری آیات میں کچھ آئی ہیں وہ یہ ہیں الخالق، پیدا کرنے والا۔ اچھا آپ یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا میں اور اس کائنات میں اور اس کائنات سے آگے پیچھے باہر جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں، بنتی ہیں، ختم ہوتی ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ان کو بناتے ہیں۔ کوئی پیدا نہیں کسی کو کر سکتا، کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، یہ صرف اللہ کی ہے۔ اور جو ایسا کہتے ہیں دنیا میں وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ان کی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ پیدا کرنے والے ہیں، چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ انسان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے کی، جنوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، پھول پودے، چرند پرند، زمین آسمان، چاند ستارے، جو جو چیزیں ہماری عقل میں آ سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور جو اس عقل کے دائرے سے باہر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الباری، الباریو، الباری کی جو صفت ہے وہ ہے ٹھیک ٹھیک بنانے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بنائی ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھیک بنائی ہیں، اور یہ اللہ کے پاس ہی صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں اللہ کے پاس ہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے حاکم ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کی صفت رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ٹھیک ٹھیک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی پیدا کرنے والا ہے اور چیزوں کو ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے تو کوئی ایک مچھر کا پر بنا کر دکھا دے، نہیں بنا سکتا کوئی بھی دنیا میں۔ مچھر تو کیا، مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتا۔ تو دنیا میں پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں الخالق، اور الباری اس کو ٹھیک ٹھیک بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس طرح سے بنایا ہے وہ ٹھیک بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا رنگ ٹھیک نہیں ہے،
ہمارے اعضاء میں کوئی مسئلہ ہے، ہماری آواز میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسے ٹھیک ٹھیک ہے. وہ ہماری عقل سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی ٹھیک بناتے ہیں چیزیں، اور کوئی نہیں بنا سکتا. آگے ایک اور ہے جی اللہ کی صفت المصور، صورت دینے والا. اچھا یہ جو صورت ہے یہ چہرہ اس کو کہتے ہیں نا، صورت چیزوں کی شکل، چہرہ، مختلف چیزوں کی، مخلوقات کی اور غیر مخلوقات کی بھی جو صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور خود انسان کو بھی جو ہے صورت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس لیے کسی کی بھی صورت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تو صورت دنیا میں جو بناتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور کائنات سے باہر اور ہر چیز کی صورت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ کرتے ہیں، صورت بناتے ہیں. پھر ہے الحکیم، حکمت والا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم، نام بھی ہے حکیم، اور اس کی صفت ہے حکمت. کہ ایک حدیث ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے. حکمت کہتے ہیں سوجھ بوجھ، سمجھ بوجھ، فہم. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حکمت ان کے پاس، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ حکیم ہیں. دنیا کا نظام چلانا ہے، کسی کی زندگی پوری ہونی ہے، کسی کو زندہ ہونا ہے، کسی کو بیمار ہونا ہے، کسی کو مر جانا ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ، یعنی کہ دنیا میں جتنے معاملات ہیں ان کی جو بھی وجوہات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ حکیم ہیں، وہ حکمت رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کس کے لیے کیا اچھا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں بہت بری لگتی ہیں چیزیں کہ شاید ہمارے لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور کیونکہ وہ حکیم ہیں اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو یہ سارے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اور اچھا یہ تو کچھ نام ہے جو ان آیات میں ہیں. قرآن میں اور بے شمار نام آئے ہیں، اور قرآن میں اور بھی اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. یہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ جو ان 3 آیات میں تھے وہ میں نے بھی آپ کو بتائے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اب جی ہمارا یہ والا چیپٹر تو پورا ہو گیا ہے سورہ حشر کا، اور یہ لیکچر ہم جو ہے گوگل کلاس روم پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے، اور گوگل کلاس روم میں آپ اپنی آئی ڈی وغیرہ بنا کے آپ انٹر ہو جائیں، اور اس کا پاسورڈ بھی یہاں موجود ہے. اچھا منڈے والے دن انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویسے کلاس 6 کو جو ہے وہ منگل والے دن آنا ہوتا ہے اسکول اپنے پریزنٹیشنز اور اسائنمنٹس وغیرہ لینے کے لیے. تو میں اس کی انشاءاللہ آپ کے اس چیپٹر کی ورک شیٹ بنے گی اور اسائنمنٹ بھی بنے گی، تو وہ آپ آگے جب بھی آئیں گے تو پھر اس کی ورک شیٹ لے کر جائیے گا اور بعد میں فل کر کے جمع کروائیے گا. تو یہ جو ہے وہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور اس میں جو ہے وہ مطلب ہم نے آج یہ پڑھا ہے سارا صورت کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں اور سب. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم.